پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں آپ تمام سامعین کی خدمت میں چاہتوں بھرا سلام۔ جی ہاں، اور میری طرف سے بھی بہت بہت سلام قبول کیجئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ آج بھی پروگرام سننے کے لیے تیار ہیں اور آپ بالکل خیریت سے بھی ہیں۔ پچھلے پروگرام کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ اعمال کی کتاب میں جس طرح ہم نے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کتنی دلیری اور جرأت سے خداوند کا کلام سناتے رہے، انہیں گرفتار کیا گیا، مارا گیا اور کہا گیا کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز منادی نہ کرنا، لیکن وہ باز نہیں آئے، اور حیران کن طور پر ہزاروں لوگوں نے ان کا یقین کیا اور یسوع کے پیروکار بن گئے۔ جی ہاں، یہ تو تھی ان شاگردوں کی دلیری اور ان کی جرأت کہ انہیں بے شک بہت سی اذیت دی گئی، انہیں مارا بھی گیا، انہیں جیلوں میں بھی رکھا گیا، تو بھی وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہے۔ شاہین، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سننے والوں کے لیے اعمال کی کتاب میں سے اس کے 6 باب کی 7ویں آیت بھی پڑھ دیں۔ جی سامعین، خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں ہم پڑھیں گے، اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں آ گئی۔ پیارے سامعین، یہ حقیقت ہے کہ ہزاروں لوگوں نے رسولوں کی اس منادی کا یقین کیا جو وہ یسوع کے متعلق کرتے تھے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کیا اور رسولوں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ آج ہم اپنے پروگرام میں یہ بات کریں گے کہ ایک شخص کے بارے میں جس کا نام استفنس تھا۔ یہ آدمی یسوع کا ایک پیروکار تھا اور یسوع ہی کی قدرت سے لوگوں کے درمیان بہت سے معجزات کرتا تھا، لیکن یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں نے استفنس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آئیے بائبل مقدس میں سے جو خدا کا کلام ہے استفنس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شاہین، آپ اعمال کی کتاب اس کے 6 باب کی 8ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت پڑھنے میں ہماری مدد کریں۔ جی ندیم صاحب، سامعین، خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے اعمال 6 باب اس کی 8ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ اور استفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانہ سے جو لبرتینوں کا کہلاتا ہے اور کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلکیا اور آسیا کے تھے، بعض لوگ اٹھ کر استفنس سے بحث کرنے لگے، مگر وہ اس دنائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا۔ پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیہوں کو ابھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے اور جھوٹے گواہ کھڑے کیے، جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی یسوع ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہیں۔ اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی اور دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے۔ اور سردار کاہن نے پوچھا، کیا ایسا ہی ہے؟ تب مقدس استفنس اپنے الزام لگانے والوں کے سامنے دلیری سے کھڑا ہوا اور بیان کرنے لگا کہ کس طرح خدا نے ابراہیم کو ایک نئی سرزمین کی طرف جانے کے لیے بلایا جہاں وہ اسے اور اس کی نسل کو برکت دینے والا تھا۔ اور استفنس نے ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب اور پھر یعقوب کے 12 بیٹوں کا ذکر کیا، اور استفنس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح خدا نے موسیٰ کے ہاتھ سے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے رہائی بخشی۔ اس نے اپنے الزام لگانے والوں کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح خدا نے داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان کو برکت بخشی کہ وہ اس کے لیے یروشلم میں ہیکل بنائے۔ اور استفنس نے اس بات کا بھی بیان کیا کہ کس طرح لوگ
خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور حال ہی میں لوگوں نے یسوع کو قتل کیا۔ اور جب استفنس نے یسوع کا نام لیا تو الزام لگانے والے آگ بگولا ہو گئے۔ اب سنیے کہ اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 54ویں آیت سے لے کر 60ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ شاہین، آپ اسے ذرا پڑھ دیں۔ جی ندیم صاحب، پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے۔ اعمال اس کا 7واں باب 54ویں آیت سے لے کر 60ویں آیت میں یہ مرقوم ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ بس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پراگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ استفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم کیا۔ اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ عزیز سامعین، اب تک ہم نے اپنے اس پروگرام میں آپ کو استفنس کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ استفنس ایک ایسا شخص تھا جو خدا کی قدرت اور اس کے فضل سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایمان کا سورما تھا جو روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور جب وہ یسوع کے لیے کھڑا ہو کر بیان کر رہا تھا تو مذہبی رہنما اس کی حکمت کے آگے کھڑے نہیں رہ سکے۔ تب انہوں نے کچھ آدمیوں کو تیار کیا کہ استفنس کے خلاف جھوٹی گواہی دیں۔ وہ عدالت میں پیش کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ اپنے دفاع میں بات کرے۔ تب اس نے ابراہم کے دور سے لے کر اپنے دور تک کے نبیوں کا ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ وہ یسوع خدا کے بیٹے کے قتل کے قصوروار ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ غضبناک ہوئے اور استفنس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا۔ جی ہاں، استفنس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے مل کر ایک زبور سنتے ہیں۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو زمین دی ساری لکائی، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔ سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، اولے برف تعریفاں گاؤ، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔ اگ تے دھند ہنیری ساری، اگ تے دھند ہنیری ساری، حکم رب دا منن ہاری، تعریف تعریف کرو زمین
ساری کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری ٹیلیوں سب پہاڑوں اونچے ٹیلیوں سب پہاڑوں پھل در روح کو سب دیودارو تعریف تعریف کرو زمین. زبور سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسطیفنس کے قتل کی، اور کلام مقدس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اسطیفنس کی موت کے بعد یسوع کے پیروکاروں کی اعزا رسانی کا سلسلہ بڑھتا گیا اور انہیں یروشلم سے نکال دیا گیا، لیکن رسولوں نے یروشلم کو نہیں چھوڑا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع کے شاگرد بکھر گئے تب کیا ہوا. ان الفاظ کو بہت دھیان سے سنیے گا. اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے تھے. میرے عزیزو، آج جو واقعہ ہم نے سنا وہ اپنے اندر ایک گہرا سبق رکھتا ہے. یسوع ہی وہ ہستی ہے جس کے لیے خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تھا. خدا نے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کرے. یہ خدا ہی کا منصوبہ تھا کہ وہ دنیا میں یسوع کو بھیجے. جب بدکار لوگوں نے یسوع کو قتل کیا تو وہ خدا ہی تھا جس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، اور وہ خدا ہی تھا جو اسے دوبارہ آسمان پر لے گیا. جی بالکل ندیم صاحب. اور اسطیفنس کے وقت سے لے کر آج تک جو سچائی کی منادی کی گئی ہے، بہت سے لوگ اس کے سبب دائرہ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس گواہی کی مخالفت بھی کی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بدکار لوگ کبھی بھی خدا کے منصوبے کو برباد نہیں کر پائیں گے. اکثر خدا کی انسان کے لیے محبت کے پیغام کو ٹھکرا دیا جائے گا، لیکن یاد رکھیں کہ انسان کی طرف سے مداخلت کبھی بھی خدا کے اس دنیا کے لیے نجات کے منصوبے کو باطل نہیں کر پائے گی. مثلا جب ایذا رسانی کے باعث خدا کے بندوں کو یروشلم سے نکال دیا گیا تو یہ عمل خدا کی جماعت کی ترقی کو روک نہیں سکا، بلکہ اس کا الٹ اثر ہوا کہ جہاں کہیں بھی خدا کے لوگ گئے وہ اپنے ساتھ رسولوں کا پیغام لے کر گئے اور نئے ایمانداروں میں اضافہ ہوا. جی ہاں، نئے ایمانداروں میں اضافہ ہوتا گیا. میں اعمال کی کتاب کے 8ویں باب کی 4 آیت سے لے کر 8ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. جہاں لکھا ہوا ہے، پس جو پراگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے تھے، اور فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر بالاتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. عزیز سامعین، خدا آپ کو برکت دے اور آپ کو فہم بخشے تاکہ آج کے پروگرام میں ہونے والی گفتگو کے وسیلے سے آپ کی رہنمائی ہو سکے. خدا اپنی سچائی کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائے تاکہ آپ اس کی محبت اور قدرت کو جان سکیں. آمین آمین. تو عزیز سامعین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، لیکن پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں گاہے بگاہے ضرور آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آپ کتنی دلچسپی سے ہمارے پروگرامز کو سنتے ہیں. تو سامعین، ابھی وقت ہے کہ پروگرام کا ایڈریس نوٹ کریں. پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. فون کال اور SMS کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 030533777310. تو پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے. شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.